صدقہ کس طرح فوری اثر دکھاتا ہے، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس بارے میں۔ پوری ویڈیو دیکھیے گا۔ صدقہ دینے کی عادت بنائیں اور زندگی بدلیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گی کہ صدقہ دینے کی ایک چھوٹی سی عادت آپ کے گھر میں دولت کی بارش اور رزق میں بے پناہ برکت کا باعث بن سکتی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے صدقہ دینے کے حیرت انگیز فضائل، رزق اور دولت میں اضافے کے خاص طریقے اور دعائیں۔ صدقہ کس طرح کی بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے؟ دعا کی قبولیت کے لیے صدقے کی کیا اہمیت ہے؟ صدقہ صرف مال کی کمی نہیں بلکہ مال کو پاک کرنے اور اسے بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں اور گھر سے تنگ دستی ختم ہو جائے تو آج سے ہی اپنی استعداد کے مطابق صدقہ دینے کی عادت کو اپنا لیں۔ صدقہ دینا نہ صرف ایک عظیم عبادت ہے بلکہ یہ گھر میں برکت، سکون اور رزق میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ جب آپ اسے اپنی عادت بنا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ صدقے کے فائدے۔ دین اسلام کی روشنی میں صدقہ کے درجہ ذیل فائدے ہیں۔ نمبر 1 ہے رزق میں اضافہ۔ قرآن پاک کے مطابق صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ اس میں کئی گنا زیادہ اضافہ فرما دیتے ہیں۔ بلاؤں کا ٹالنا۔ صدقہ آنے والی مصیبتوں، حادثات اور بیماریوں کے آگے ڈھال بن جاتا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ بندے کے دعاؤں کو جلدی قبول فرماتا ہے۔ گھر میں برکت۔ جب آپ دوسروں کی ضرورت پوری کرتے ہیں تو اللہ آپ کے گھر کے اخراجات اور اعمال میں بے پناہ برکت ڈال دیتے ہیں، جس سے تھوڑا مال بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ گھر میں دولت کی بارش اور برکت کے عملی طریقے۔ آپ ان چھوٹے چھوٹے کاموں سے شروعات کر سکتے ہیں، جیسا کہ صدقے کا ایک ڈبہ بنا لیں اور گھر میں ایک چھوٹا سا ڈبہ جو روزانہ اس میں ایک روپیہ چاہے اپنی حیثیت کے مطابق جتنا آپ کر سکتے ہیں وہ روزانہ ڈال دیا کریں، چاہے تو 1 روپیہ ہی کیوں نہ ڈالیں۔ مہینے کے آخر میں وہ رقم کسی ضرورت مند کو دے دیں، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے آپ کی طرف سے۔ بہت اچھا یہ بھی صدقہ ہے۔ پرندے اور جانوروں کا خیال۔ چھت پر پرندوں کے لیے دانہ یا پانی رکھ دیں یا گلی کے جانور کو کھانا کھلا دیں، یہ بہترین صدقہ ہے۔ خوش اخلاقی۔ کسی سے مسکرا کر بات کرنا یا کسی پریشان حال کو تسلی دینا بھی صدقہ ہے۔ پرانی چیزوں کا صدقہ۔ وہ کپڑے یا برتن جو آپ استعمال نہیں کر رہے، آپ کے استعمال میں نہیں ہیں، وہ کسی غریب کو دے دیں تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھا سکے۔ برکت اور رزق کے لیے کچھ دعائیں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ صدقہ دینے کے ساتھ ساتھ آپ دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں جو کہ صدقے کی خاص دعا ہے، ابھی اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ بھی آپ صدقے کی خاطر پڑھ سکتے ہیں۔ صدقہ دیتے وقت نیت صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے اور احسان جتلانے سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ اس کا پورا اجر آپ کو مل سکے۔ صدقہ صرف رقم دینے کا نام نہیں ہے بلکہ زندگی کے شعبوں میں دوسروں کی بھلائی کرنا بھی صدقہ ہے۔ یہاں کچھ ایسے طریقے ہیں جنہیں آپ آسانی سے اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں، جیسے کہ پانی کا صدقہ۔ یہ ایک بہترین صدقہ ہے۔ کسی ایسی جگہ جہاں لوگوں کا گزر ہو رہا ہو وہاں آپ ٹھنڈے پانی کا کولر لگوا دیں، یا پھر مسجد میں جہاں لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں اور پانی ان کو ٹھنڈا نہیں ملتا، وہاں پہ بھی آپ ٹھنڈا کولر لگوا سکتے ہیں۔ پانی کا پیالہ، یعنی کہ اپنے گھر کی کھڑکی یا چھت پر پرندوں کے لیے پانی رکھ دیں کسی بڑے پیالے میں یا کسی کھلے برتن میں، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ کنواں یا ہینڈ پمپ۔ اگر آپ کو توفیق ہو تو کسی ایسے
करीब इलाके में हैंड पंप लगवा दें जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत हो, तो वो भी आपके लिए सदका है। इल्म और हुनर का सदका, जैसे कि किताबों का अतिया करना। घर में अक्सर पुरानी किताबें जो होती हैं पड़ी होती हैं, तो वो किताबें भी आप दीनी भी हों और दुनियावी भी, तो किसी लाइब्रेरी में रखवा सकते हैं या किसी मुस्तहिक तालिब इल्म को दे सकते हैं। हुनर सिखाना, अगर आपको कोई काम आता हो जैसे कि सिलाई वगैरह या कंप्यूटर या कोई ज़बान, तो किसी गरीब को वो मुफ्त सिखा दें आपकी तरफ से, वो भी सदका है। कुरान पाक, मस्जिद में कुरान पाक के रखवा दें, जितनी बार वो पढ़ा जाएगा इतना ही आपको सवाब मिलता रहेगा। दरख्त लगाना, फलदार या साएदार दरख्त लगाएं या साए में, जो भी उसमें साए के नीचे बैठेगा और जब तक कोई इंसान या जानवर उसका फल खाएगा तो आपको सवाब मिलता रहेगा। रास्ता साफ करना, रास्ते में कांटे हों या पत्थर या कोई भी तकलीफ-देह चीज़ हो तो उसको हटाना भी सदका है। और राह का सदका, बचा हुआ खाना, अगर आपके घर में खाना बचा हुआ हो और वो साफ़ हो तो उसे मत फेंकें, बल्कि उसे फेंकने के बजाय किसी ज़रूरतमंद को पहुंचा दें। राशन की तकसीम, किसी सफ़ेद पोश ख़ानदान को खामोशी से महीने का राशन डलवा दें, वो भी सदका है। परिंदों को दाना रोज़ाना बाकायदगी से परिंदों को बाजरे या रोटी के टुकड़े डाल दें। इखलाकी और समाजी सदका, मुस्कुराहट, अपने मुसलमान भाई से मुस्कुरा कर मिलना भी सदका है। बीमारी की आदत, किसी बीमार का हाल जाके पूछ लेना और इसकी दिलजोई करना, उससे भी बहुत बड़ा अजर है और यह सदका है। मशवरा देना, किसी को सही रास्ता दिखा देना या कोई अच्छा सारा मशवरा दे देना भी सदके की एक किस्म है। ख़ानदान की मदद, अपने गरीब रिश्तेदारों की मदद करना भी एक दोहरा सवाब का बायस बनता है। एक तो सदका और दूसरा सिला रहमी। याद रखें, सदका जारिया ये वो है कि जिसका फ़ायदा आपको मरने के बाद भी मिलता रहेगा। ये थी सदक़े की कुछ इक़साम जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। सदका सिर्फ़ आप, ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा पैसे हों तो ही आप कर सकते हैं, बल्कि घर की इन छोटी छोटी चीज़ों को भी आप अपने सदक़े का ज़रिया बना सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप ऐसा सदका करें तो जिससे आपके रोज़ी रिज़्क़ में बरकत डलेगी, घर में सुकून और चैन पाएंगे। तो ये थी वो इक़साम जो मैंने बयान की हैं कुछ आपने। तो ये वीडियो अपनी दोस्तों के साथ, अपनी बहनों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, शायद किसी का भला हो सके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छा सारा कमेंट करके। अल्लाह हाफिज़।